أشهد أن لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم. پاک اسلام چینل میں خوش آمدید. ایک ایسی وادی جو جنوں پریوں بھوتوں دیو اور عجیب خلقت مخلوق سے متعلق جانی جاتی ہے. ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی. وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا. کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں. ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے ذریعے قبضہ ہیبت ناک ٹیلوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں. ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی وادی کے تاریخی محل میں لے جا کر قید کر دیا. اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عربی علاقوں کی افسانوی اور عربی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں. تاریخی شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں. جبل کاف کا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عربوں کی مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے. اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کوہ کاف کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت میں بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا. چنانچہ قدیمی علم میں ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ کر رکھا تھا. کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے. یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتوش کی زمین اور سیمور نامی پرندے کی مشہور ہے. کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز رود پر مشتمل ہے، جس کے عکس میں آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے. کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنت کی نسلوں میں بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی. امام تزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمین سونے کی ہیں اور 70 مشک کی. عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں. اس طرح کوہ کاف جو زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑوں کا مرکز ہے. ذکریہ القدوینی نے 30ویں صدی میں عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے. اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے. اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوکاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا
اس سفر کے دوران آپ کوکاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوکاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح طلوع ہوتا ہے اور کس طرح غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس میں تعجب کرو کہ اس کوکاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوقات اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ یہ اپنی تصدیق کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتا۔ ان کا کہنا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوکاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیا جو روشنی ان تک پہنچتی ہے۔ وہ کاف پہاڑ روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک دراصل کوکاف ایک زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوکاف سے مراد عالم مثال میں واقعی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کاش اولیاء اکرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسے ایک خواجہ فرید الدین عطار جسے صوفی نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوکاف کو شعور کا ایک دریا اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، جس میں پکڑ کر بندہ فنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کا مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے جو اس کوکاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت موت اور زندگی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ کوکاف جغرافی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے اس کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوکاف دراصل موجود روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹین کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں
آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی خصوصیت سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیل، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی، یعنی انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوکاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلی علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹک سٹی کو ہی کوکاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشن بھی کوکاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشنز موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں سے ایک زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں سے ایک کسی ڈائمنشنز میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔